اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْقُطُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ضِيقُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ فِي الْأَصَحِّ وَالنِّسْيَانُ وَإِذَا صَارَتِ الْفَوَائِدُ سِتًّا غَيْرَ الْوِتْرِ فَإِنَّهُ لَا يُعِدُ مُسْقِطًا وَإِنْ لَزِمَ تَرْتِيبُهُ ولم يعد عاد يعود ولم يعود الترتيب ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما. فلو صلى فردا ذاكرا فائتة ولو وترا فساد فرضه فسادا موقوفا فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا. وإذا كثرت الفوائد يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره. وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين. ويعذر من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع. باب إدراك الفريضة إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صاحب ترتیب تو وہ ہے کہ بالغ ہوا ہے، نماز مسلسل پڑھ رہا ہے، کو ایک آدھ قضا ہوئی ہے تو اگلی نماز سے پہلے وہ پڑھی ہے پھر اگلی پڑھی ہے تو ترتیب اس کی بحال ہے. ترتیب ساقط کیسے ہوتی ہے؟ پھر وہ نماز ادا پڑھے قضا آگے پیچھے جس وقت پڑھے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ صاحب ترتیب ہونے والا مرتبہ ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ساقط ہو جاتی ہے ترتیب تین اشیاء میں سے کسی ایک کے ساتھ. اللہ اکبر. اول ضیق الوقت، پچھلی نماز قضا ہو گئی ہے، اگلی نماز اینی لیٹ ہوگی بھی وقت اینا بچے جے پچھلی قضا کرے تو اگلی قضا ہو جائے گی. ہوں وقتی ہون پڑھے ترتیب ختم، ترتیب ساری زندگی ہوں صاحب ترتیب نہیں بن سکتا. اول وقت کی تنگی ساری فوائد کی قضا سے، ساری تو مراد ود تو ود 5 چھویں ہوگی تو پھر بھی صاحب ترتیب ختم اگوں آ رہے ہیں جی. 1 2 3 نمازاں رہ گئیاں، اگلی دا وقت تھوڑا ہے بھئی، وقت تنگ ہے. کل فوائد کی قضا سے اور حاضرہ کی ادا سے. جی ہوں اس نے جڑی ادا ہے نا وہ پڑھنی ہے، قضا پھر اگلے وقت پڑھے گا تو ترتیب ختم ہو گئی ہے. یہ ہوں یہ کیوں پڑھنی ہے؟ پہلو ادا باوجہ لازم ہونے عمل کے متواتر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ متواتر کے ساتھ. اس وقت اس لیے کہ عمل بالمشہور مستلزم ہے قطعی کے ابطال کو. ترتیب جو ہے وہ مشہور کے ساتھ ثابت ہے، وقتی کو وقت میں پڑھنا یا قرآن کے ساتھ ثابت ہے. تو اگر مشہور پر عمل کرتے ہیں پہلے قضا پڑھتے ہیں تو جو قطعی ہے نا اس کا ابطال لازم آئے گا، تو یہ اجازت نہیں ہے. اور وہ یعنی مشہور نہیں عمل کیا جاتا مشہور کے ساتھ مگر
باوجود ممکن ہونے جمع کرنے کے دونوں کے درمیان، قطعی بھی تے مشہور بھی، یعنی وقتی بھی تے قضا بھی، وقت کی وسعت کے ساتھ۔ اور دلیل، اور نہیں ہے حکمت سے ضائع کر دینا موجود کو مفقود کی طلب میں باوجہ وقت کی تنگی کے۔ وقت تنگ ہو گیا، جیڑی ہن موجود ہے اینو چھڈ کے جیڑی پچھلی او پڑھدا ہے، اے حکمت نہیں ہے، اے حکمت نہیں ہے جی۔ وقت کیڑا تنگ مراد ہے اگوں آ رہا ہے، انہوں پڑھدے ہیں ذرا شرح ویکھو۔ ان قضاء کل الفوائد، مفہوم اس کا فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ جب نہ تنگ ہو وقت ان سب سے، بلکہ گنجائش رکھے وقتیہ اور بعض فائدہ، یہ کہ نہیں ساکت ہوگی ترتیب اس میں کہ قدرت پاتا ہے اس پر، اور وہ آنے والے دو قولوں میں سے ایک قول پر ہے اپنے کلام میں، لیکن اس تے عمل نہیں ہے، اس طرح وہ صاحب ترتیب رہ نہیں سکتا بھی پچھلیاں چار رہندیاں نے تے وہ دو پڑھ لوے تے پھر ادا پڑھ لوے، دو اگم پڑھے پھر ترتیب ختم ہے۔ باوجہ لازم ہونے عمل کے متواتر کے ساتھ اس وقت جب وقت تنگ ہو گیا ہے۔ کس طرح متواتر؟ اس لیے کہ وقت کا آخر وقتیہ کے لیے متواتر کے ساتھ ہے، اخبار اور نصوص کے ساتھ، اور وقت تذکر یا اور وقت تذکر کا یہ بھی جس وقت یاد آوے تو فاتحہ پڑھو، یہ ثابت ہے خبر سابق کے ساتھ، پیچھے گزر گئی سونے فرمایا جس وقت یاد آوے تو انہوں پڑھو۔ پس بے شک اس کی بعض روایات میں ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، کہ یہ وقت ہے اس کا۔ اوتھل لکھا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسي صلاة فوقتها اذا ذکرها، اور یہ بات فائدہ دیتی ہے وجوب ترتیب کا، اور موصوف کیا گیا اس بات کے ساتھ ہے کہ وہ خبر احاد ہے، محض واجب ہے عمل خبر واحد کے ساتھ جب نہ متضمن ہو وہ عمل بالنص کے ترک کو، تب اس پر عمل ہوتا ہے۔ بہرحال جب متضمن ہو عمل خبر واحد کا، عمل بالنص کے ترک کو متضمن ہو تو فلا، تو پھر اس پر عمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات لازم کرتی ہے کتاب کے نسخ کو خبر واحد کے ساتھ، اور یہ تو جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، حینئذ کی یعنی حینئذ ذاک الوقت، جس وقت تنگ ہو چکا ہے، وَهُوَ لَا يُعْمَلُ بِهِ اے بالمشہور، اور وہ حدیث سابق ہے کیونکہ وہ فوت کر دے گا ترتیب کے وجوب کو۔ میں جس سے وقتی آگے تھے جی، بساعت الوقت، یہ باسببیہ ہے اور ایک نسخے میں لام ہے، بے جمع ممکن ہو بسبب وقت کی وسعت کے، تو تب کر سکتے ہیں، سنیں جی۔ اور بدیق الوقت کی بے حکمت نہیں ہے، یہ بدیق الوقت مرتبط ہے اعداد کے ساتھ، بے حکمت سے نہیں ہے ضائع کرنا موجود کو مفقود کی طلب میں باوجہ وقت کی تنگی کے، باسببیہ، اور اگر مقدم کیا فائتہ کو اور نہ تھا وقت کراہت تو وہ فائتہ صحیح ہے، وقت کراہت اثردہ ہے،
اس لیے انہیں زور پڑی جس لیے اسفرار ہو گیا، اثر کو نہیں پڑی، تو اس وقت نہیں، اس تو پہلا پڑی سو وقت اسفرار تو پہلا زور پڑی، تو پھر وقت اسفرار ہو گیا، اثر دا وقت مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو یہ اس کی جو فائدہ ہے وہ صحیح ہو جائے گی اور گناہگار بھی ہوگا، اور گناہگار بھی ہو بوجہ فوت کرنے وقتیہ کے بغیر سبب کے، پس ہو گیا جیسا کہ اگر مشغول ہو نافلہ کے ساتھ وقت کی تنگی کے وقت، جی یہ اس طرح ہو گیا، سنیں نا جی، وہ پڑھا تھا نا مسئلہ اصول شاشی میں کہ بچوں کے وقت معیار نہیں ہے، ظرف ہے نماز کا، لہذا اگر ایک بندہ سارا وقت نفلوں میں گزار دے تو نفل اس کے ہو جائیں گے، لیکن نماز قضا کرنے کا گناہ کبیرہ وہ علیحدہ اس کے سر پر ہے، وہ یاد ہے، وہی مثال دے رہے ہیں جی۔ برخلاف و صورت کے جب ہو وقت میں وسعت اور مقدم کرے وقتیہ کو پھر قضا پڑے، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بے ترتیب دیاں گلاں ہو رہی ہیں بے وقت ایسی کہ صبح دی قضا ہو گئی تو وہ پڑھ سکتا ہے، تو پھر زور بھی پڑھ سکتا ہے، 4 فرض اینا کو وقت ہے وے، تو انہیں پہلے زور پڑھی تو پھر فجر پڑھی، یہ زور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ادا کیا ہے وقتیہ کو وقتیہ کے وقت سے پہلے جو ثابت ہے خبر کے ساتھ، اور باوجود جمع بھی دونوں کے درمیان ممکن ہے۔ واپس چلو کہ کی ہو گیا پچھو متن بدیق الوقت، وقت جو ہے نا وہ تنگ ہو گئے، ایک ہے کل وقت نماز کا، ایک ہے مستحب وقت، تو یہ کون سا وقت جو تنگ ہوا ہے بھئی؟ وقت مستحب کے تنگ ہونے کے ساتھ، کس کے؟ وقت مستحب کے تنگ ہونے کے ساتھ، فی الاصح، اصح میں، اس لیے کہ لازم آتا ہے ترتیب کی رعایت سے واقعہ کرنا حاضرہ کو ناقصہ، جب مستحب نکل جائے گا تو ناقص وقت شروع ہو جائے گا، تو اب اگر وہ ترتیب قائم رکھتا ہے تو پھر جو وقتیہ ہے نا جو حاضرہ ہے وہ ناقص وقت میں چلی جائے گی، پس فیتغیر بہ حکم الکتاب، اس کے ساتھ کتاب کا حکم متغیر ہو جائے گا، وہ ہے تاریخ، لہذا فیسکو تو ساکت ہو جائے گی ترتیب وقت مستحب کی تنگی کے ساتھ، اور نہیں لوٹے گی کون ترتیب کے وقت کے نکل جانے کے ساتھ، اصح میں ترتیب ختم ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، برخلاف اس صورت کے جب کے وقت میں سنی ہوں ایک گل ہوگی بھی جمع کر سکتا ہے، تو یہاں اس نے اگر مقدم کر دیا کس کو؟ وقتیہ کو، پھر قضا کی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، مستحب کیڑا وقت؟ مستحب نے ذکر کیا اس کو ظاہر الروایہ میں، ظاہر الروایہ میں صرف اتنا ذکر ہے کہ وقت تنگ ہو جائے، وقت تنگ ہو جائے بھئی وہ وقت مستحب یا مطلق وقت، اس کا ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر ہے مستحب کا۔ اب ذرا توجہ کرنا، مشکل مسئلہ جی۔ پس جب ظاہر الروایہ میں مستحب کا ذکر نہیں ہے تو بنیاد ظاہر الروایہ ہے، امام محمد صاحب کی 6 کتابیں ہیں، اس لیے اگلے جو بزرگ ہیں انہی کو روایتوں کو لے کر پھر دلائل پھر مسائل ہوتے ہیں، اس لیے پس واقعہ ہو گیا اختلاف مشائخ کے درمیان جی کہ اب وقت کون سا مراد ہے، مستحب یا سارا وقت؟ پس نسبت کی امام طحاوی رحمہ اللہ نے اصل وقت کے اعتبار کی لہما شیخین کی طرف، بے شیخین کے نزدیک وقت کی تنگی سے مراد ہے اصل وقت، خواہ مکروہ کیوں نہ ہو،
اور اعتبار کیا ہے وقت مستحب کا لے محمد ہوں ترجیحاں کتنے ہوئیاں ہوں سنو ترجیح دی ہے محیط میں قول محمد رحمہ اللہ کو کہ وقت مستحب مراد ہے ترجیح دی اس کو بھی ظہیریہ میں باوجہ اس شے کے جو منتقا میں ہے منتقا وچ کیڑی شے ہے اولے ماں تگو من کی شے ہے ماں یعنی یہ کہ جب شروع کی قاری عبداللہ صاحب نے عصر کے اول وقت میں اور وہ بھولنے والے تھے ظہر کو ایک کو نہیں سے پتا بھی ظہر میری قضا ہو گئی ہین صاحب ترتیب ویسے فرضی نہ لے رہے ہیں کہ بہن صاحب ترتیب تے زور بھول گئی ہے اثر پہ پڑھتے نے پھر سرخ ہو گیا سورج تے پڑھدیاں پھر یاد آ گئی ظہر تو اب یہ کیا کریں گزرے اثر میں کس میں اے منتقا وچ اینج آکھیا تے اور اثر میں تائیں گزرے کہ بھئی وقت مستحب دی تنگی مراد تھی تو نکل گیا ہے لہذا ان زور نہیں پڑھنی فرمایا پس یہ او ظہریہ وچ فرمایا پس یہ نص ہے اس بات پر کہ اعتبار کس وقت کا ہے مستحب کا ہے ورنہ امام محمد صاحب فرماندے نا کہ بنا وہ پھر منتقا وچ ہوندا نا کہ بھی اثر تروڑے پہلے زور پڑے پھر اثر پڑے اور اس وقت منقطع ہو گیا مشائخ کا اختلاف کیونکہ مسئلہ جس جگہ نہیں ذکر کیا گیا ظاہر الروایہ میں اور ثابت ہو جائے دوسری روایت میں متعین ہو جائے ترجو ادھر اس لیے پھر وقت مستحب مراد ہے کون سا ہے چونکہ منتقا میں یہ روایت آ گئی ہے ثمرہ خلاف ظاہر ہوگا شیخین اور اندہ محمد رحمہ اللہ ثمرہ خلاف ظاہر ہوگا اس صورت میں اگر شروع ہوا بندہ عصر میں اور وہ بھولنے والا تھا ظہر کو بھول گئی پھر یاد آ گئی اس کو وقت کے اندر اگر مشغول ہوتا ہے ظہر کے ساتھ تو واقعہ ہو جائے گی عصر کس میں مکروہ میں تو توڑ دے عصر شیخین کے نزدیک اور پڑھے ظہر پھر عصر پڑھے اور اندہ محمد رحمہ اللہ گزرے عصر میں کیونکہ اگو وقت مکروہ شروع ہو جانا ہے پھر پڑھے ظہر غروب شمس کے بعد تے ترتیب بری گئے ترتیب بری ذکر کیا ہے سمرے کو سید نے ملا مسکین رحمہ اللہ سے اچھا جی فَيَتَغَيَّرُ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا آپ کا حکم بدل جائے گا متغیر ہو جائے گا بھئی اگر انہیں کی تھی انہیں خبر نا بھئی وقتیہ پڑھی اور نا قضا پڑھی وقتیہ کو وقت مکروہ میں لے گیا اور وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کتاب کے حکم کی تغییر کس طرح ہوگی وقتیہ کے نقصان کے ساتھ بسبب واقعہ کرنے وقتیہ کے وقت مکروہ میں جی پس بے شک آیت مذکورہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اقیم الصلاۃ یہ دلالت کرتی ہے واجب کو لانے پر صفت کمال پر اور یہی تو مطلوب ہے شرعن بے عبادت اللہ دی سونے طریقے نال کرو تے او وقت مکروہ تو ما سوائے اور تفسیر ضیق الوقت کی ویندے پہ ہوں شرع اور تفسیر ضیق الوقت کی یہ کہ ہو باقی وقت سے اتنا کہ نہ گنجائش رکھے وقتیہ اور فائتہ جمیعاً کی نفس الامر میں نہ کہ بے حسب ظن
بھئی واقعتاً وہ گنجائش نہیں رکھتا جی بے حسب زن نہیں ہوں یار وقت تھوڑا رہ گیا تو میں کیویں پڑھاں گا جی بے واقعتاً حقیقتاً وہ وقت اتنا ہے جی کہ بے نماز نہیں پڑھی جا سکتے لیکن اس وقت سے ہوں تو کڑیاں بڑیاں نے کیلنڈر ہیں ہوں تو مسئلہ کوئی نہیں اس وقت ایسے بھی تخمینے نال نہیں ہوں بہرحال یقینی چیز ہو گئی ہے ہوں سنیا جی اس دے مطابق پس اگر زن کیا اس شخص نے جس پر عشاء ہے جی فجر کی وقت کی تنگی کا بھی صبح اٹھے جی عشاء قضا ہو گئی ہے تو صبح ان پڑھن لگا تو ویکھیا سو ٹائم تھوڑا ہے تو فجر کدے عشاء پڑھی نہ تو پھر فجر قضا ہو جائے گی تو پس اگر زن کیا اس شخص نے کہ جس پر عشاء ہے کیا زن کیا فجر کے وقت کی تنگی کا پس پڑھ لی اس نے فجر جی پھر واضح ہوگی یہ بات کہ وقت میں تو وسعت تھی جی جی ابھی تو وقت کو نہیں ختم ہویا یہ جڑی فجر پڑھی ہے نا باطل ہو جائے گی فجر یہ فجر باطل ہو جائے گی پھر نظر کرے اگر ہو وقت گنجائش رکھتا دونوں کی اس حیثیت کے ساتھ کہ عشاء پڑھ کے نا تو فجر جس لئے پڑھے گا جس وقت کے قاعدہ کرے گا فجر میں قدر تشہد تو کر لے گا طلوع شمس سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اگر اینا وقت ہے تو پڑھے عشاء پھر اعادہ کرے کس کا فجر کا اور اگر نہ ہو وقت میں تنگی سے اگر نہ ہو وقت میں فراخی اسی طرح تھوڑا ہے تو پھر اعادہ کرے فجر کا فقط جس علیہ السلام پھر پتہ لگا ادھر سورج کو نہیں نکلیا اور اسی طرح کرے مرتم بعد اخرى یہاں تک کہ سورج طلوع ہو ایڑی پڑھی ہے میں عشاء دے ذمے میں انہیں زن کیتا بھی صبح دا ٹائم تھوڑا ہے اندر کھلوتا سے ٹیمیں لائے سو فجر پڑھی ہے سلام پھیرا ویکھیا ادھر نیرا ہے تے او فجر ختم ہو گئی ہے ٹائم ہے سورج نہیں نکلیا باہر کھلی جگہ تے ویندا پہ سورج کو نہیں نکلیا تو ہن عشاء پڑھے پھر فجر پڑھے اینا کو وقت ہوئے کہ بھئی عبدو و رسول تے فجر وچ پہنچے تو سورج نکلے تو پھر ٹھیک ہے تو جے سمجھا وقت تھوڑا ہے پھر دوبارہ فجر پڑھے تو جے ویکھیا یہ سورج کو نہیں نکلیا پھر دوبارہ فجر پڑھے جے ویکھیا سورج کو نہیں نکلا پھر دوبارہ پڑھے کیونکہ جب تک سورج نہیں نکلتا ہے فجر باطل ہوتی رہنی ہے کیونکہ اندر تے ترتیب لازم سی کی سی وہ کردہ نہیں پیا جی سمجھ آ گئی جی گل ایک جزی بنائی بزرگاں نے جی اچھا وفل مجتبہ میں ہے کہ اگر نہیں ممکن اس کو کیا وقتیہ کیا تھا مگر کس کے ساتھ تخفیف کے ساتھ قرات کا چھوٹا کرنا اور افعال کا چھوٹا کرنا تو کیا کرے یرتب و ترتیب کے ساتھ پڑھے اور اقتصار کرے ادنا اس پر کہ اس کے ساتھ نماز جائز ہو جاتی ہے یعنی فرض پورے کر لے ترتیب بحال رکھ لوے تے فرض پورے کر کے دویں پوریاں کر لوے سمجھے جی گل جنہاں نال فرض پورے ہو جاندے نے رکوع جا کے کھڑے ہوئے فرض پورا ہو گیا وہ فرض پورے ہو جاندے نماز ہو جاندی ہے بھی اے مجتبہ وچ گل لکھی بھی اج کر کے کر لوے تے ترتیب باہر رکھے جی اچھا جی واپس چلو متن فل اصح فل ان دی مثال دیندے نے اوتھے مثال اس کی اگر مشغول ہوا ظہر کی قضا کے ساتھ تو واقع ہو جائے گی اثر یا اثر کا بعض قسمیں وقت تغیر میں تو پس ساکت ہو جائے گی ترتیب صح میں اثر اپنے وقت چ پڑھے زور مغرب تو بعد پڑھے او تھلے شرح پڑھیے اچھا جی اور عبرت وقت کی تنگی کے لیے شروع کے وقت ہے کس وقت ہے پس اگر شروع ہوا وقتیہ میں یاد کرتے ہوئے کس کو فائدہ کو اور لمبا کر دیا وقتیہ کو قاری عبداللہ صاحب آکھیا میں سورہ جڑے نا جی بقرہ ساری پڑھنی ہے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو گیا تو نہیں جائز یہ نماز ٹھیک نہیں یہ نماز مگر یہ کہ ختم کرے اس نماز کو پھر شروع ہو اس نماز میں کیونکہ وقت لمبا سی دو میں کام ہو سکتے سن انہیں وقتیہ شروع کی تھی تو چوکھی لمبی کر دیتی یہ نہیں ہوئی انہیں تروڑے
پھر شروع کرے بھائی جنہ کو وقت رہے گا اس کے مطابق. اور اگر شروع ہوا تھا بھول کر تو مسئلہ بے حال ہا ہے. مسئلہ بحال ہا ہے. اور دیکھو بے حال ہا اے اطالہ حتی داکل وقت وقتیا لمبی کر دیتی تے وقت تنگ ہو گیا. پس یاد آ گئی وقت کی تنگی کے وقت تو جائز ہے وقتیا. جائز ہے وقتیہ. وقت کی تنگی کے وقت یاد آئی تب وقتیا جائز ہے جی. اور جازت الوقتیا دیکھو نا جی. نہیں لازم اس کو قطع کرنا اس لیے کہ شروع ہونا اس کا نماز میں اولاً جائز ہے. جی. اگر قطع کرے گا اس کو تو ہوگا اس کے لیے یہ کہ شروع ہو اسی میں ثانیاً. پس نہ ہوگا قطع کرنے کے لیے کوئی فائدہ. پس بقا اولا بالجواز ہے کیونکہ بقا اسہل ہے کس سے ابتدا سے. یعنی وہ وقت تنگ میں چلا گیا جی. اچھا جی مسئلہ جی. اور اگر متعدد ہوں فائتہ متعدد نے 5 تک اس تو بعد نہیں بعد ہو گئی تو پھر تو ترتیب ہی مک گئی. اور اگر متعدد ہو جائیں فائتہ اور وقت گنجائش رکھتا ہے ان کی بعض کی وقتیہ کے ساتھ. 4 نے صبح زور عصر مغرب ایک کو نہیں پڑھیاں تے سحری دا وقت ہو گیا ہوں عشاء پڑھن لگ گیا 10-15 منٹ رہ گئے عشاء پڑھو گے ان دا وقت پورا تو عشاء صبح تک کے نہ تے او جڑا ہے نا پڑھن لگ گئے تے ہوں صبح تے زور پڑھ کے تے عشاء دے 4 فرض پڑھ سکتا ہے تے وتر پڑھ سکتا ہے. ساریاں 4 ہی نہیں پڑھی سکدیاں جی. تو ہوں کی حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ ساکت ہو جائے گی ترتیب اصح میں. لہذا ہوں عشاء پڑھے باقی 4 جس ٹائم مرضی پڑھ لو جی. ترتیب ختم ہو گئی. جیسا کہ اشارہ کیا ہم نے اس کی طرف اس لیے کہ نہیں ہے پھیرنا اس باز کی طرف فوائد سے اولا اس سے دوسرے کے لیے کیونکہ 4 ان ذمہ نے انہاں میں 2 نو پڑھ کے وقتیہ پڑھے ترجیح کوئی نہیں ترجیح کوئی نہیں اس لیے ترتیب ختم ہو جائے گی. قضا فی کمافل سمجھائی جے بھئی انہاں میں کوئی اولویت کوئی نہیں بھی انہاں نو کدے پڑھ لوے تو پھر جڑا نا بھی ترتیب رہ جائے گی یہ کوئی نہیں. کمافل الفتح او ویکھو او جازت الوقت یاد پڑھ لیا نا. کمافل الفتح الذی فی الفتح القدیر وہ ہے کہ ترجیح وقتیہ کے عدم جواز کی جب تک نہ قضا کرے اس باز کو. بعض نے کہا ہے کہ عند الامام جائز ہے. قال الزہدی یہی صح ہے وعللہ بما قالہ المصنف علت وہی بیان کی ہے. تو منع نہیں ہے کہ اگر 2 قضا ہوتی ہیں تو کر کے تو پھر عشاء پڑھ لے منع نہیں ہے لیکن صاحب ترتیب اب نہیں رہے گا. یہ ایک سبب تھا کس کا ترتیب کے ساکت ہونے کا کیا وقت تنگ ہو جائے وہ پچھلی پڑھ کے تے ادا بھی پڑھے انج نہیں اینا وقت صرف ادا ہوندی ہے یا اینا وقت ہے کہ جڑیاں ذمے نے 4 انہاں وچ 1-2 پڑھی سکدیاں نے ساریاں نہیں اینا وقت تنگ ہو گیا ہے لہذا ترتیب ساکت وہ وقت تنگ ہویا کیوں جی پہلے کیوں سے پڑھی جی اے جن کو پوچھاں گے جلوں تو گھر جاواں گے اے تے مسئلہ پڑھ دے پے ہیں سستیاں نے نا اور کی ہے لیٹ کی تھی. بس ثانی دوسرا سبب جی توجہ کریں جی نسیان جی تو تنوں وچ نسیان ہو جانا جی اے پڑھ لیں گے تنوں وچ نسیان ہو جانا ہے. اللہ اکبر. اور ثانی نسیان ہے پچھلی بھول ہی گیا ہے پچھلی بھول ہی گیا ہے کہ میرے ذمہ زور رہندی اثر پڑھی سے پتہ ہی کوئی نہیں اس لیے کہ نہیں قادر ہوتا بندہ فائتہ کے لانے پر باوجود نسیان کے. ان پہلے پتہ ہوئے کہ زور رہ گئی تو تاں ہی پڑھنی سنا تو جدو گل ہی بھول گئی ان دے خیال وچ کی میں پڑھ چھڈی ہے چلیں جی جیسے باوجود نسیان کے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها الا کہ نہیں مکلف کرتے اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. تو نسیان سے تو اس کی طاقت ختم ہو گئی کیونکہ وہ یاد آوے تو دی قضا کرے. تو جدوں یاد ہی نہیں آ رہا تو قضا کیویں کرنی. توجہ یار. اور اس لیے کہ نہیں ہے وقت فائتہ کا موجود. اس وقت فائتہ کا وقت کوئی نہیں. کیوں؟ بے عدم تذکرہا باوجہ نہ یاد ہونے فائتہ کے. کیونکہ حدیث تے ہے کہ فائتہ کا وقت وہ ہے جس وقت یاد آئے. جس وقت یاد آئے پڑھ چکے ہو. ادھر یہ ہے کہ انہوں فائتہ تو یاد کوئی نہیں. لہذا فائتہ کا اب وقت ہی نہیں ہے وقتیہ کے ساتھ. وہ تو تذکر تھا. پس نہ جمع ہوگی فائتہ کس کے ساتھ؟ وقتیہ کے ساتھ. ان دی شرح پڑھ لو. وسانی اور نسیان اور نئی معتبر جہالت. نہیں معتبر جہالت کہ انہوں پتہ نہیں سی نمازاں دا بلوغت تو پہلوں دی شروع کیتی آنے دے اس مسئلے دا کو نہیں سی پتہ بھی اگر رہ جاوے تو ترتیب کیویں ہوندی ہے بھی کیویں کرنا ہے. آندھنے اس دا اعتبار نہیں ہے اس دا. اور نکایا کی عبارت ہے لکھا نقایا کہ ترتیب کا ترتیب فرض ہے اگرچہ جاہل ہو ترتیب کے ساتھ پھر بھی فرض ہے. کہا ہے نقایا کے شارع علامہ کوہستانی نے ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے یہی مسئلہ بے اگرچہ جاہل ہو پھر بھی ترتیب فرض ہے. اور حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام صاحب سے یہ بات کہ جب نہ جانے اس کو ترتیب کو تو نہیں واجب اس پر کیڑی شے. اور اسی کو لیا ہے اکثرون نے جیسا کہ تم ارتاشی میں ہے. اور وہ شے جو ذیلی میں ہے من البیان یعنی ظن ایسا ظن جو معتبر ہے لاحق کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ نسیان کے ساتھ. مثل اس بندے کے جس نے پڑھی ظہر یاد کرتے ہوئے فرض کے ترک کے لیے فاسد ہوگی ظہر اس کی. جی پس جب قضا کر لی اس نے فجر پھر پڑھی اثر یاد کرتے ہوئے ظہر کو تو جائز ہے اثر کیونکہ نہیں فائتہ اس پر اس کے ظن میں اثر کی ادائیگی کے وقت. اور یہ ظن معتبر ہے کیونکہ وہ مجتہد فی مسئلہ ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی. اے ظہر پڑھی یاد کرتے ہوئے کس کو؟ فرض کے ترک کو. تو ظہر اس کی فاسد ہو جائے گی. ایک جزئی ہے. پس جا پڑھی اس نے فجر پھر اس نے پڑھی کیڑی شے یاد کرتے وہ پچھلی ظہر کو اثر پڑھی انہیں تو کیے کیونکہ نہیں فائتہ اس پر اس کے ظن میں اثر کی ادائیگی کے وقت. جب اثر ادا کی تھی نا کل اس وقت اس کے ظن میں جو ہے نا وہ کیا تھی کہ فائتہ اس پر کوئی نہیں تھی کیونکہ زور اس کو کل بھول گئی تھی. آج صبح اثر پڑ رہا ہے تو یہ ظن معتبر ہے کیونکہ یہ بات مجتہد فی ہے. لیکن مسئلہ مشکل ہے ذرا. پس مراد اس کے ساتھ ظن ہے مجتہد کا کیونکہ نہیں لازم اس کو اجتہاد امام کا یا اجتہاد کس کا کہ نہیں ہے اس کے لیے مذہب معین کہ صلی نماز پڑھی پھر یاد آ گیا اور نہیں مقلد وہ کسی مجتہد کا اور نہیں فتویٰ پوچھتا فقیہ سے پس نماز اس کی صحیح ہے باوجہ مصادف ہونے نماز کے مجتہد فی کو. اور بہرحال مقلد امام صاحب کا
پس نہیں اعتبار اس کی رائے کا ایسی رائے جو مخالف ہوا اپنے امام کے مذہب کے. ذرا سمجھا جائے مسئلہ جی کہ جو مقلد امام صاحب کا اس کی رائے مذہب کے امام کے خلاف ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا. اور اگر ہو مقلد امام شافعی رحمہ اللہ کا تو پس نہیں فساد اس کی نماز میں اور نہیں ولا تتوقف اور نہیں متوقف کسی شے پر. افاد المصنف فی حاشیۃ عن البحر. اچھا جی واپس چلو. تیسری شے نسیان یہ ہے کہ نماز جو مسئلہ سمجھنا ہے زور گئی ہے پل اثر پڑی ہے کی اثر پڑی تو یاد ہی کو نہیں رہا آگاں وقت نکل گیا کہ اثر پڑھ کے سنی جی گل تو پھر یہ جڑا ہے نا اس پلنے دے نال ترتیب اندی ختم ہو گئی. بعد کرے یاد ہے زور رہندی تو ترتیب اندی ختم ہو گئی کیونکہ جب کدی بھی یاد نہ آئے تو پھر تو ہے نا اپنے ذہن دے مطابق تو صاحب ترتیب ہی رہنا ہے نا. اے گل سی. تیسری سمجھا جے بھائی یارا یہ ذرا لمبی گل جے. تیسرا سبب پیچھے کی لفظ سی ساکت ہوتی ترتیب متن ویکھن کی سی یہ لکھا متن پڑھنا. احد ثلاثت اشیاء. اور تیسری شے جب ہو جائے فوائد حقیقیہ یا فوائد حکمیہ. فوائد حقیقیہ تو حکمیہ دی وضاحت آؤں دھیان کرے جی یار. جب ہو جائے فوائد حقیقیہ یا حکمیہ چھ ہو گئی نے ہن بھی ترتیب ختم ہو گئی. ہن بھی ترتیب ختم. اس لیے کہ اگر واجب ہو ترتیب ان میں تو البتہ واقعہ ہو جائے گا حرج عظیم میں کہ پہلے ساریاں قضا کرے تے پھر اگلی پڑھے. اور یہ حرج جو ہے یہ تو نس کے ساتھ مدفوع ہے. سننا ہے جی. اور معتبر ہوں چھ تو مراد چھٹی دا وقت شروع ہونا یا چھٹی دے وقت دا نکل جانا ہے. جی. معتبر چھٹی کے وقت کا نکل جانا ہے صحیح میں اس لیے کہ کثرت بسبب داخل ہونے کے حد تکرار میں پھر کثرت ہوتی ہے. جس لئے 6 نمازاں ذمہ آ گئیاں تو ہون ایک دا تکرار آ گیا. اور روایت کی گئی ہے چھٹی کے وقت کے دخول کے ساتھ بھی ترتیب ختم ہو گئی اس لیے کہ زائد علی الخمس جو ہوتی ہے وہ تو تکرار کے حکم میں ہوتی ہے. اچھا جی اے جڑا ہے نا بھئی کثرت حقیقیہ سی اے حکمیہ کیڑی ہوندی کثرت حکمیہ. مثال کثرت حکمیہ کی عن قریب ہم ذکر کریں گے اس کو. اس کے نماز پڑھنے کے ساتھ 5 تک یاد کرتے ہوئے فائتہ کو کہ نہیں قضا کیا اس کو حتیٰ کہ نکل گیا وقت چھٹی کا معدیات سے یاد کرتے ہوئے. اگوں آ رہی ہے ترتیب صبح دی نماز رہ گئی زور پڑھی ہے صبح یاد ہے تو کوئی پڑھی نہیں سو. پھر عصر پڑھی ہے تو یاد ہے کہ صبح دی قضا رہندی ہے. پھر مغرب بھی پڑھی تو یاد سو کہ صبح دی قضا رہندی ہے. پھر عشاء بھی پڑھی صبح دی قضا رہندی ہے. سنیں یہ 4 اگلے دن صبح پڑھی ہے تو یاد سو کہ کل دی صبح. ہوں یہ جڑا نا جیندے ذمہ یہ 5 تے ہوں 6ویں آ گئی اگوں تفصیل آ رہی ہے. یہ جڑی ہے نا جی یہ 4 نے یہ موقوف نے کی نے بھئی یہ ہو بھی سکدیاں نے تے فاسد بھی ہون گیا. جے تا انہیں 5ویں نماز جا کے تے مڈو ساریاں نو قضا کر کے لیاندا تے پھر صاحب ترتیب رہے گا تے جڑی زور عصر مغرب عشاء پڑھی وہ ختم ہو جائے گی وہ نفل بن جان گے. تے جے نے اگلی 6ویں بھی پڑھ لیے تے زور کوئی نہیں قضا کیتی ہن صاحب ترتیب ختم ہو جائے گا تے او جڑا نا جڑی پچھلیاں زور اثر پڑھیاں ساریاں ٹھیک ہو جان گے. جڑے ترتیب ختم تو پچھلیاں پڑھیاں ٹھیک نے. ایک مسئلہ سمجھا جے طالب علماں کون جے سمجھ آوندا اس مسئلے دی پھسے رہندے نے دھیان کرے جے.
اور جیسا کہ ساکت ہو جاتی ہے ترتیب اس میں جو بین الکثیر والحاضر ہے، ساکت ہو جاتی ہے ترتیب خود ان میں کہ ان کے درمیان بھی اصح پر، جب 6 ہو جائے نا تو اب پہلے 6 پڑھے پھر حاضرہ پڑھے، ترتیب ختم ہے۔ اسی طرح جو 6 ذمے آ گئے ہیں ان کو اگر پڑھنا ہے پیشہ جیڑی مرضی اگے پیچھے پڑھے ان ترتیب ختم، ان اچھاں دی بھی قضا کرن لگے بھی ترتیب ختم ہو گئی ہے، تے وقتیاں نال بھی ترتیب ان دی ختم ہو گئی جس طرح پڑھے جی اب پہلے کہ متن پڑھ لو۔ اور مقید کیا ہم نے ان کو بے کون ستن، بھئی ہونا ان نمازوں کا 6، یہ 6 وطر کا غیر، بھئی وطر کے سوا 6 ہیں، وطر ڈال کر 6 نہیں، اگرچہ وکھری نماز ہے لیکن گنتی میں اس طرح نہیں گننا ہے اس کو جی۔ پس بے شک نہ شمار کیے جائیں گے وطر ترتیب کے مسکت کے لیے فوائد کی کثرت میں بالاجماع، اس کو گن کر 6 نہیں بنانی بہرحال۔ کیوں بے وطر نو ترتیب وچ کیوں نہیں ہے؟ ترتیب ہے وہ ترتیب وچ پڑھنا ترتیب نال ہی نو جس لئے رہنی ہے تا جس لئے صاحب ترتیب ہونا ہے تا، لیکن بھی اس 6 یہ چھٹی نماز یہ شمار کر کے صاحب ترتیب ختم انج نہیں۔ بہرحال صاحبین کے نزدیک تو ظاہر ہے باوجہ قول صاحبین کے اس بات کے ساتھ کہ وطر سنت ہے، لہذا سنتوں میں ترتیب نہیں ہے، اور اس لیے کہ فرض عملی ہے اندہو، امام صاحب کے نزدیک فرض عملی ہے، اور وہ یوم کے تمام وظیفہ، یوم لیلہ کے تمام وظیفہ سے ہے۔ 24 گھنٹے وچ 5 نمازاں فرض نے یوم لیلہ وچ، تے اے بھی یوم لیلہ دے وچ کوئی وکھرا وقت نہیں ایندا کیندا وطر دا، اس واسطے یوم لیلہ دے وظیفے دے وچ اوے آ وظیفہ او جنت کمانے والا، تو یوم لیلہ کے وظیفے کی تمامیت سے ہیں کون؟ وطر، اس لیے یہ وکھری نماز نہیں شمار ہوگی، ہے لیکن اس گنتی وچ نہیں، اور کثرت نہیں حاصل ہوگی مگر زیادتی کے ساتھ یوم لیلہ کے وظیفہ پر من حیث الاوقات یا من حیث الساعات، 5 گھنٹے ہون جی یا آگاں وقت نکل جانتا ہے جی، اور نئی مدخل وطر کے لیے اس میں بے وجہ کسی وجہ کے ساتھ، کیونکہ 24 گھنٹے اندر ہے اس تو باہر تے ہے نہیں جی۔ اگرچہ لازم ہے ترتیب وطر کی عشاء کے ساتھ اور فجر کے ساتھ اور ان دونوں کے غیر کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا، ہاں عشاء رہ گئی ہے تو صبح کا وقت ہو گیا ہے، اب صاحب ترتیب رہنا ہے نا، پہلے عشاء کے فرض پڑھے، پھر 3 وطر پڑھے، پھر فجر کے فرض پڑھے، یہ اس ترتیب میں یہ داخل ہیں کون؟ وطر، ایشا بس جی۔ اچھا جی، او مڈو 6 ہو جانتے اگر واجب کریں عقلی دلیل دوجی، اور اس لیے کہ ترتیب کا شرط کرنا ازاق اس وقت بسا اوقات پہنچا دے گا وقتیہ کے تفویض تک، اور یہ حرام ہے۔ اگر کبھی ہے نا بھی 6 نمازاں تیریاں قضا نے 7 قضا نے، پہلے وہ پڑھ پھر ادا پڑھی تو 7 6 پڑھ دے، ہو سکتا اگلے دا وقت ہی نکل جائے، اگلی پھر قضا ہو گئی، تو یہ حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں، اس لیے اب ترتیب ختم، اب نماز پڑھے۔ وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ، وہ نص یا ویکھ ادھروں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج، دین میں تم پر حرج نہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا، تنگی کا ارادہ نہیں کیا، تو ساڑھے ذمہ کم بے نمازاں 5 پڑھو ثواب کنا، لیلۃ القدر ایک تے ثواب کنا 84 جڑا نا 1000 مہینے کو افضل، اور نہ سیکھی ہیں روپیہ ایک دئیے تو 700 گنا، جیڑی نیکی کریے بھی وہ جڑا نا کنا ہو جائے 10 گنا ہو جائے، اور کی ہے اور دسو۔
اچھا جی وروے یا اے ام محمد رحمہ اللہ اے ام محمد رحمہ اللہ اور من حیث ساعت نہیں آیا، یہ شیخین کے قول پر ہے، اور گزر گیا ترجیح اعتبار الاوقات، پیچھے گل گزری سی امام محمد صاحب چھٹی کا وقت نکلنے کو شمار کرتے، پیچھے بھی مسئلہ ہے، شیخین کہتے اس کا وقت داخل ہو جائے، ترجیح امام محمد صاحب کے قول کو آئی تھی، وہی بیان کر رہے ہیں جی۔ لا یعود فی صح الروایتین، جی اچھا جی توجہ کرو پیچھے واپس چلو، اور نہیں لوٹے گی ترتیب فوائد کے درمیان وہ جو تھی کثیرہ، ان کے لوٹنے کے ساتھ قلیلہ قلت کی طرف ان کی بعض کی قضا کے ساتھ، اور 10 نمازاں قضا سن، جی انہیں جڑا نا جی 6 پڑھ لیاں 4 رہ گئیاں، کیا آپ چونکہ تھوڑی رہ گئی ان میں ترتیب پھر لوٹ آئی ہے؟ کہتا ترتیب نہیں لوٹے گی، ترتیب نہیں لوٹے گی، سنیا جی ترتیب نہیں لوٹے گی، وہ جی میں مرضی پڑھے، اس لیے کہ ساقط نہیں لوٹتا اصح روایتین میں، جو چیز ساقط ہو جائے وہ واپس اصح روایتین یہ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور لوٹنا اور ترجیح دینی ترتیب کے لوٹنے کو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، میں کچھ پڑھ لیوں نہ میں ترتیب کوئی نہیں، جڑیاں پیچھے رہ گئے نہ ترتیب لوٹ ہے، یہ ترجیح بلا مرجح، یا تو سب میں ترتیب ہونی چاہیے تھی جی۔ اور بے خود رو لا یعود فی الصح روایتین، ایو بعض نے کہا کہ ترتیب لوٹ آئے گا، اور یہ احمد ہے، اور صحیح ذکر کیا اس کو صدر الشہید نے، جیسا کہ تجنیس مزید میں ہدایہ میں یہی اثر ہے، اس لیے کہ سکوت کی علت کثرت تھی اور وہ زائل ہو گئی لہذا تھوڑی ہو گئی، ترتیب لوٹ آئی ہے۔ اچھا جی ترجیح بلا مرجع اور پہچان چکا تو اس کا مرجع وہ ہے، وہ ہنڈ پڑھے بھی کثرت زائل ہو گئی لہذا ترتیب لوٹ آئی۔ واپس جی چلو متن لے، اور نہیں لوٹتی ترتیب بھی حدیثہ نئی نماز کے فوت ہونے کے ساتھ، یعنی جدیدہ کے فوت ہونے کے ساتھ، کہ چھوڑ دیا تھا اس کو 6 کے نصف کے بعد بھول جانے 6 قدیمہ کے، پھر یاد آ گئی ان کو اصح پر ان دونوں صورتوں میں بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ بعد نسیان 6 ارادہ کیا اس کے ساتھ ترک، اگر تعبیر کرتے اس کے ساتھ البتہ اولا تھا، اس لیے کہ جب پہنچ گئی نمازیں کس کو، 6 کو تو ترتیب تو ساقط ہو جائے گا، اگرچہ وجہ نسیان پر نہ ہو تب بھی ترتیب کیا ہوگی، ساقط ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نسیان مسکت ہوتا ہے، اقل عدد میں پیچھے آگے کرائے گی تب میں ترتیب ساقط ہے۔ سنیں جی گل تے ثم تذکرہا یعنی حدیثہ نئی واپس تھی، اور نئی لوٹتی ترتیب بھی جدیدہ نماز کے فوت ہونے کے ساتھ 6 قدیمہ کے فوت ہونے کے بعد، سنی ہوں پھر ترتیب نہیں لوٹتی، جو یاد آ گئی اس کو اصح پر دونوں صورتوں میں، کس میں، دونوں صورتوں میں، اور اے وے کہ ان دے ذمہ 6 نمازاں نے کی نے 6 نمازاں نے، تو ان نے پڑھ لیاں پچھلیاں قضات صاحب ترتیب ختم ہو گئے تو نمازاں پڑھ لیاں جو نے پچھلیاں 6، ہوں اے ان دی ایک نماز رہ گئی ہے کہ ایک نماز رہ گئی ہوں تو اگلی نماز پڑھن لگا ہے تو اے ترتیب بھی ہوں وہ جڑی رہ گئی پہلوں وہ پڑھے تو پھر یہ پڑھے، ہوں ترتیب نہیں لوٹے گی کیونکہ ترتیب اس کی پیچھے ختم ہو چکی ہے، سمجھا جی؟ پھر سمجھو، نہیں لوٹتی ترتیب بھی
जदीदा नमाज के जदीदा हुण जिहड़ी एक होई है फौत होने के साथ बाद निशान विचों कढ़ दिओ बाद 6 कदीमा के पहले 6 कज़ा हो चुकियां ने साहिब तरतीब मुक गया है ਉਹਨੇ पढ़ लईयां ने ते हुण एक जिहड़ी रह गई है ना अज ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ او علیہ الفتوى علیہ الفتوى علل اصح فیہما علل صح فیہما بعض نے کہا نہیں جائز بعض کے نزدیک اور بنایا جائے گا ماضی کو گویا کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں تھی زجرن لہو جی کہ پچھلیاں گویا کہ 6 ان کو قضا ہی کو نہیں سن ہوئیاں لہذا ہن پھر ترتیب کا تیار رکھے جی اور تصحیح کی اس کی مراج الدرایا میں اور محیط میں اور اسی پر فتویٰ ہے وعلیہ الفتویٰ وجہ اس کی یہ ہے اشتغال اس فائتہ کے ساتھ نئی اولا مشغول ہونے سے ان فوائد کے ساتھ سنیں جی اور اشتغال کل کے ساتھ فوت کر دے گا فریضہ کو اپنے وقت سے اور وہ کہ کہا علماء نے اس قول کیا اس کا کہ بھی پہلے ساریاں بھی کی کرے بھائی ترتیب لوٹ آئے گی وہ ماں کالو ہو جو ہے یہ پہنچائے گا کدھر تحاون کی طرف نہ کہ اس کے زجر کی طرف پچھلے دا لحاظ ہی نہ کرو آخر جی پھر ترتیب ہے الٹا اس نال سستی ودے گی اس نال جڑا ہے نا ان دی ہمت نہیں ودے گی بھائی ٹھیک ہے پیچھا بھی کوئی نہیں پھر ترتیب باقی ہے جی کیونکہ وہ بندہ جو عادت بنا لیتا ہے کس کی نمازوں کو فوت کرنے کی اور غالب آ جاتا اس کے نفس پر تقاصر اگر فتویٰ دیا جائے عدم جواز کا بے تیری تو کوئی نہیں ہوئی تو پھر یہ دوسری اور فوت کرے گا حلما جرن حتیٰ کہ پہنچ جائے گا حد کثرت کو پہنچ جائے گا حد کثرت کو میں تو پڑھ تیری ترتیب ختم ہو گئی جی اچھا جی توجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پس اگر پڑھے اس نے فرض کیا پڑھے فرض پڑھے یہ ہونے کہ پچھلیاں رہندیاں نے 2-3 تے اگلے پڑھن لگے ادھر دھیان کرے جی پس اگر پڑھے اس نے فرض یاد کرتے ہوئے فائتہ کو صاحب ترتیب سی تے بھئی زور پڑھی سو تے صبح رہندی سی اج دی صبح رہ گئی پہلی باری یا پیچھے بھی رہی تو انہیں اپنی ترتیب خراب نہیں ہون دیتی پھر پڑھ لی ترتیباں رکھیاں پس اگر پڑھے فرض یاد کرتے ہوئے فائتہ کو اگرچہ ہوں وہ فائتہ کون اے جڑے پڑھے سنا مثلا صبح پڑھی شاد وطر رہندے سن تو فاسد ہو جائیں گے اس کے ابھی والے فرض فساد موقوف اے گل سمجھنی ہے اگے ویسے عرض کی تھی تو انہیں گالا اس کا یہ فطر فاسد ہوں گے لیکن یہ فساد موقوف ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں فاسد بھی ہو سکتے ہیں موقوف ہے احتمال ہے پکا ہو جائے فساد اور احتمال ہے اٹھنا فساد کا بیان کیا اس مسئلے کو اپنے اس قول کے ساتھ دھیان کری میں اوکے میں پس اگر پڑھی اس نے 5 نمازیں یاد کرتے ہوئے کل میں اس متروکہ کو صبح رہندی سی زور پڑھیے صبح یاد ہے عصر پڑھیے صبح یاد ہے مغرب پڑھیے صبح یاد ہے عشاء پڑھی ہے صبح یاد ہے تو کل دی صبح پڑھیے تو پھر بھی کیونکہ 5 جگہ پڑھنیاں نے تاں 5 بننیاں نا پھر کل دی صبح پڑھیے سنیں گل اور باقی ہے اس کے ذمے میں حتیٰ کہ نکل گیا 5ویں کا وقت ان سے کہ پڑھا اس نے اس کو متروکہ کے بعد یاد کرتے ہوئے متروکہ کو تو صحیح ہو جائیں گی اس کی ساری آج دی صبح رہ گئی ہے کل تک مولوی جی زور پڑھی صبح یاد ہے پڑھی کوئی نہیں عصر پڑھی صبح یاد ہے قضا کوئی نہیں مغرب پڑھی عشاء پڑھی کل دی صبح پڑھی سورج نکلا ہے یہ ساریاں ٹھیک نے ترتیب ختم ہو گئی یہ ساریاں ٹھیک نے ترتیب ختم ہو گئی تو جے کر ہن صاحب ترتیب رہنا چاہتا ہے عشاء دے وقت جا کے تو پھر صبح بھی پڑھنی پینی ہے
ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਅਸਰ ਵੀ ਪੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਮਗਰਬ ਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਾ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਇਵੇਂ ਸੁਬਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸੁਬਹ ਦਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ਾ ਤਰਤੀਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਵੇ ਖੁਦਰੂ ਸਹਤ ਜਮੀ ਓਹਾ ਇੰਦਾ ਵੀ ਹਨੀਫਤ ਰਹਿਮਹੁल्लाहु ਤਾਲਾ ਇੰਦਾ ਅਬੀ ਹਨੀਫਾ ਤਰਾਈ। इन पहले देख लो ध्यान नाल ये मतन, इसलिए कि हुक्म और वो सेहत है इल्लत के साथ, और वो इल्लत क्या है? वो कसरत है। ये दोनों मिले हुए हैं और कसरत सिफत है इस मजमू की, इसलिए कि फासिद मतरूक के हुक्म में होता है। बस हो गए मतरूकात 6 हुक्मन और मुस्तनद होगी सिफत उनके अव्वल की तरफ, बस जायज़ हो गई सारी। मिसाल देंदे ने जैसा कि ज़कात की ताजील मौकूफ़ है होना उसका फ़र्ज़ तमाम हौल पर और बाकी रहना बाज नसाब का, बस जब पूरा हो गया अपने बढ़ने पर तो हो जाएगी ताजील फ़र्ज़ वगरना नफल। ज़कात का मैं करना मसला पिछला पढ़ लो जी। अच्छा, फला तब तो लो पस नहीं बातल होंगी 5, वो 5 के पढ़ा उसने उनको याद करते हुए फ़ायता को, फ़ायता मतरूका की कज़ा के साथ बाद इसके, यानी बाद निकल जाने 5वीं के वक़्त के। क्यों सारी बातल नहीं होंगी? बावजह साकित हो जाने तरतीब के जो मुस्तनद थी। जब इसने उसके बाद मज़ीद 5 पढ़ ली हैं और 5वीं का वक़्त निकल गया है तो अब तरतीब ख़त्म हो गई है, लिहाजा वो नमाजें ठीक हो गई, एक की जिम्मे रह गई जी रही सी जी। सुनी हो ऐश मसला अजे विच जे और वेखो बलाओ कानत वितरन, इसलिए कि वितर फ़र्ज़ अमली है इमाम साहब के नज़दीक। बस वितर मोतबार है किस में? इफ़साद में, और नई वक़्त उनके लिए ख़ास जो ख़ास करे वितरों को, बल्कि वक़्त वितरों का क्या है? बस मोतबार होंगे वे अपने फ़वात के वक़्त कज़ा उसकी इशा के वक़्त के निकलने से पहले जो आने वाली है कल इशा या उसके बाद। मसले ने वितर नहीं पढ़े तो याद ने तो सुबह पढ़ ले, सुबह 1 जोर 2 असर 3 मगरब 4 इशा 5 इशा 5 समझी ते अगों सुबह का वक़्त आ गया तो वितर को नहीं पढ़े, ये सारियां हो गए ने वितर जिम्मे रह गए ने। समझ आ गई जी। यहतामिलो तकर्रुर अल फसाद, यानी एहतमाल है फसाद का, बस ज़मीर उसके लिए, और तकर्रुर फ़ाइल यहतामिलो का बेतनज़ील मंज़िलत लाज़िम तरकीब दसी ने। मुतज़क्किरन फ़ी कुल्लि आतिल कल मतरूका, कहते हैं ये बात मुस्तगनी गनी करती है मुसन्निफ़ के कौल से पीछा कि नहीं ज़ाकिर अल्लाह, ये आके तो फिर इस लफ्ज़ की ज़रूरत कोई नहीं। अच्छा जी, माद मुक़य्यद किया है किसके साथ? तज़क्कुर के साथ। पिछलियाँ याद मतलब फ़ायदा याद होवे, इसलिए कि निस्यान तो पीछे पढ़ चुके, अगर पहली याद ही नहीं रही तो वो तो उसके तो तरतीब है ही है वे, और निस्यान बस अगर भूल गया बाज में और याद किया उसको बाज में तो बस जज़मी बात इतबार है उनका कि याद किया उसमें हत्ता के पहुँच गया अदद मुस्कित को, और इतबार 5 का है गैर मतरूका का, यही सवाब है कि बाज में याद थी बाज में नहीं तो कोई अर्ज नहीं। जज़मी बात यह कि इस तरह 5 हो गई हैं, 5वीं का वक़्त निकल गया है तो लिहाजा वो तरतीब ख़त्म हो गई है। खिलाफ है वास्ते उसके जो वहम देता उसके बाज़ कौम की इबारत का ज़ाहिर कि यानी इनके सिवा 6 का एतबार करना। उन्हें ना सुबह नमाज रह गई उस दिन, जोर पड़ी तो सुबह याद कोई नहीं,
اثر پڑھی پھر بھی یاد کوئی نہیں، مغرب پڑھی تو یاد آئی او میں تو صاحب ترتیب صبح پڑھی کوئی نہیں، ایک بعد وچ ہن بعد نے یہ بام کیتا بھی اس مغرب تو کل تک 6 بنانیاں نے تو پھر یہ صاحب ترتیب ختم ہوئے گا جی، لیکن کہتے ہیں یہ نہیں، جزمی بات ہے کہ جب بعض میں بھی یاد آ جائے نا تو بعد زور سے ہی شروع کرنی ہے۔ اور دیکھ لو پھر اعتبار 5 غیر متروکہ کا، اور یہی ثواب ہے خلاف واسطے اس کے کہ وہم دیا اس کا بعض قوم کی عبارت کے ظاہر نے کہ اعتبار کرنا ہے ان جیڑی بھول گئی ہے اس تو سوا دا 6 اعتبار کرنا ہے۔ صحت جمیعہا، جمیع مرفوع ہے، تاکید ہے ضمیر مستتر کی جو صحت میں ہے وہ صرف دسی نے بھی، چونکہ بھی انہوں پتہ سے بھی نواں نہ پڑھتے پے نے، انہوں نے کوئی نہ کوئی شے یاد ہونی تو ذرا سی بھی نال ایک جڑا نا چاکا دے دئیے جی۔ او جمیع او تقید کی تقید، چلو جی اچھا جی توجہ۔ او عند ابی حنیفہ تھا جی، امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو 4 ہیں نا، یہ 5 ہیں، یہ 4 تک ان کا فساد موقوف ہے، 4 تک ان کا فساد موقوف، اگر قضا کرے تو پھر یہ بھی ساریاں پڑھنی پین گی دوبارہ، اگر نہ کرے 5ویں دا وقت نکل گیا تو ساریاں ٹھیک نے، لیکن اجے پکیاں فاسد نہیں ہوئیاں۔ تو ان دا بھی حنیفہ تاں آکھے صاحبین فرماتے ہیں فاسد ہو گئی ہیں وہ نمازیں، فساد پکا، وہ پکیاں فاسد ہو گئے، وہ نہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، نہ یہ اعتماد رکھتی صحت کا کسی حالت کے ساتھ جی۔ تو ان جس طرح 6ویں 5ویں پڑھ لئی نا، صاحب ترتیب تو نہیں رہا، لیکن یہ بھی قضا دے ذمے میں، کیونکہ ہوئی ہی کوئی نہیں، لازم ہے اس کو قضا ساری 6 کی، سمجھ آ گئی جی کن کے نزدیک، صاحبین کے، کیونکہ صاحب ترتیب رہنے تک تو ہوئی ہی کوئی نہیں۔ اور 5 وہ کہ ادا کیا ان کو بعد متروکہ کے اس کے قضا کرنے سے پہلے، حالانکہ یاد کرنے والا تھا ان کو۔ ایک تو جڑی نا فجر اج دی تے پھر کل دی فجر تک 5، یہ ساریاں کو نہیں ہوئیاں، یہ ساریاں دی قضا ذمے میں تک کوئی ترتیب کو نہیں رہی ہندی جی۔ اور وہ کہ پڑھا اس نے اس کو بعد اس کے، وہ صحیح ہے۔ ہن کل دی صبح تو بعد جی زور پڑے گا نا گا وہ ساری ٹھیک ہو جان گی کیونکہ ترتیب ختم ہو گئی۔ اور اگرچہ یاد کرنے والا ہو کس کو، فائتہ کو، بوجہ ہو جانے فائتہ کے 6، یہ فائتہ ساریاں 6 بن گئی، ایک اج دی صبح سی، ایک پھر زور تو لے کے کل صبح تک 5 بن گئی، کل کنیاں ہو گئی ہیں 6 ہو گئی نا، تو جلے فائتہ 6 ہو جان تے ترتیب ختم ہو جاندی، صاحب نے انج فرماندے نے۔ اچھا جی اور فرمایا ہے یل کثرت کی، یعنی فوائد کی کثرت، کس کی؟ فوائد، اور جب کہ وارد ہے اس پر یہ کہ فائد ایک ہے فقط اور 5 تو معدات ہیں، ایتھے 5 تو انہیں پڑھیاں نے، اصل تے فوت ہی کوئی سی کیڑی کل دی صبح دی، تے ایک کثرت کی میں بنی۔ تو جواب دیا سے اپنے قول لِأَنَّ الْفَاسِدَ، لِأَنَّ الْفَاسِدَ، اے جڑیاں 4 نے، اے فاسد حکم متروک میں ہے، فاسد حکم متروک، اب صبح تک کل تک یہ متروکات حکمن 6 ہو گئی ہیں، حکمن اے گل جی تو وستانہ دا تے صفت اور وہ کثرت ہے، فجازہ کلوہا، فجازہ ساری جائز ہو جان گی، کہ اس لیے کہ ساکت ہو گیا کیڑی شے، ترتیب، اول نماز سے کہ جس کو اس نے چھوڑا تھا اتھوں گویا کل دی صبح تو ترتیب ختم ہو گئی سی، جدو ختم ہوئی تو پھر اگلیاں ٹھیک نے، کیونکہ جڑی ترتیب دے ختم ہونے کو بعد نماز ہوگی کی ہوں ہے وہ ٹھیک ہوں، سمجھ آئی جی؟ اینج باوجہ پائے جانے ثبوت حکم کے جو مستند ہے تاکہ ہو مضاف کی در وہ کہ وہ علت ہے نہ کہ اخیرہ وہ جو کہ علت نہیں ہے۔ اصل انہوں پیچھا لے کے جاواں گے کہ کل دی صبح تو ترتیب اندی مک گئی سی، کیونکہ انہیں پڑھی جو کوئی نہیں 6 بنا دیتی ہیں تو لگا ترتیب اتوں ختم ہو گئی سی، وہ ایک ذمے میں تو باقی 5 ٹھیک نے جی، باقی 5 ٹھیک نے۔ کا تاجیل زکوٰۃ، ان مسئلہ سمجھا جو زکوٰۃ والا، اور تاجیل زکوٰۃ اشارہ کیا اس بات کے ساتھ، اس بات کی طرف یہ کہ موقوف ہونا حکم کا امر پر
हत्ता के वाजे हो जाए हाल समर का लैसा बेबिदईन, एक नवी शय कोई नहीं जी भाई किसी हुक्म को किसी शय पर मौकूफ़ करना ताकि उसका मामला वाजे हो तो फिर फतवा जारी करेंगे जायज़ है कि नजायज़ है। तो कहते ने कोई अनोखी शय नहीं, जी जैसा कि मौकूफ़ करना ज़कात का, जैसा कि मौकूफ करना ज़कात का। अगली गल फिर पढ़ते हो ज़कात फिर वापस मतने चाहो ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਚਲੋ ਕਰੋੜ ਮੂੰਹ ਚੋਖਾ ਸਰੇ ਹੋਣੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਹਾਂ ਗੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਹੀ 5000 ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 5000 ਉਹ ਸਬਬ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5000 ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜੀ ਨਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ 5000 ਨਫਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਨਿਸਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਨਾ ਮੌਕੂਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਨਾ ਮੌਕੂਫ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਜੀ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਨਾ ਮੌਕੂਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਹੈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਫਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾਇਗੀ ਫਰਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਹੌਲਾਨੇ ਹੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਿਸਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀ ਮਤਨ ਫਿਰ जैसा कि जल्दी देना ज़कात को मौकूफ़ है, होना ज़कात का फ़र्ज़ तमाम हौल पर और बाकी रहना बाज़ निसाब का। किन्ना बाज़ निसाब थोड़े निसाब तो पैसे घट जान लेकिन वो पैसे रहन सही, वो ज़रूरी नहीं कि वो नोट रहन भी कम टुरदा पे है। सुने बस जब पूरा हो गया साल उसके बढ़ने पर जी ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਨਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਗੀ ਤਾਜੀਲ ਫਰਜ਼ ਵਗਰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਫਲ। ਹੁਣ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖੋ ਥਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਮੌਕੂਫ ਹੋਣਾ मगरब का जो अदा की गई है मुजदलफा के रास्ते में, ਇਹ ਨਾਮੀ ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਨੂੰ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਮਗਰਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਗਰਬ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੀਦਾ। ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਮਗਰਬ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਗਰਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਗਰਬ ਵੀ ਮੌਕੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਮਗਰਬ ਵੀ मौकूफ है। तवक्कुफ है मगरब का जो अदा की गई है मुजदलफा में नहीं, मुजदलफा के रास्ते में। मुजदलफा का रास्ता का मतलब है भी अजय पीछा है मुजदलफा तो समझाई ना जी। पिंड तो बड़ा दूर हुंदा दा कि भी आ राह है काने दा जी, आ राह है कारी जी सरगोदे दा ते बस अगर लुटाया उसने मगरब को फजर से पहले मुजदलफा पहुँच के ना तो जे मगरब लुटा ली तो बातल हो जाएगी फर्जियत उसकी जी राह विच पड़ी सी तो नफल बन जाएंगे ते नफल होंगे कोई नहीं, खैर कोई ना कोई तो मिलेगा। व इल्ला फला वगरना पस नहीं तो जे ना लुटाई सुबह सादक हो गई वो मगरब हो जाएगी, वो मगरब गल पे दसते हैं भी एक हुक्म एक शय को मौकूफ़ करना कि भी इसका भी मामला वाज़े नहीं हुआ तो ये कोई विधि शय नहीं है, हुंदा है में। होर मिसाल देंदे ने और माजूर की नमाज की सेहत जब के मुनक़ते हो गया उज़र बाद उसके सेहत मौकूफ़ है वक़्त सानी में मुआवदत पर, पस अगर उज़र लौट आया
تو نماز صحیح ہو گئی, اگر نہیں لوٹا تو صحیح نہیں. یہ تو تسی جدی پڑھی ہے. بندے نے زور دی نماز پڑھی ہے عذر دے نال, جلے سلام پھیرا عذر مک گیا. یہ عذر مکنے تو بعد زور تک کوئی عذر نہیں, عصر تو مغرب تک بھی کوئی عذر نہیں, یہ بندہ معذور ختم ہو گیا. ہن اے جڑی زور پڑی سی نا عذر نال, اے لٹانی پینی ہے. یہ پیچھے پڑھیا جے مسئلہ, تے ان دی بھی جڑی زور ہے عذر والی, یہ بھی موقوف ہے کہ جے اگلے وقت وچ پھر عذر آ گیا تے معذور ہے, لہذا ٹھیک ہے. جے اگلا وقت سارا خالی گزر گیا, او بھائیو تانوں بھی کوئی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی, بقاؤ بعض نصاب یعنی اسنائے حول کی درمیان وچ, درمیان بنا 6 مہینے نہیں مراد, جتھے بھی جس دن مالک ہویا ہے او دن تے آخری دن دے وچ جدوں بھی نصاب گھٹ جائے, پیسے رہن سے بالکل کنگال بینک دا مینیجر نہ بن جائے. اور بہرحال آخر سال کا ضروری ہے نصاب کے پورے ہونے سے, نصاب کے پورے ہونے سے. ہن جے باب زکات ہے تے میں عرض کراں گا, اے جڑے نا تنخواہ دار سارے اج کل دے, یہ جڑے نا جنہاں کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ جوڑیا گھر کوئی نہ کوئی ہوندا نا جی, تے اے جڑا نا جی بھی اے درمیان اکو بالکل ویلے نہیں ہوندے, کم چلدا رہندا ہے جی. تے لہذا سال دے آخر تے جننے بھی پیسے انہاں دی زکات دے دین کرن جی. اور ساکت ہو جاتی ہے ترتیب, ساکت ہو جاتی ہے ترتیب 3 اشیاء میں سے ایک کے ساتھ, 3 اشیاء میں سے ایک کے ساتھ. وقت مستحب کا تنگ ہونا وقت مستحب کا تنگ ہونا اصح میں, اصح میں, اور نسیان, اور نسیان, اور جب 2 اور جب ہو جائے فوائد 6 جب ہو جائے فائد 6 وطر کے سوا, وطر کے سوا, پس بے شک وطر پس بے شک نہیں شمار کیے جاتے مسکت للترتیب, مسقط للترتیب, اگرچہ لازم ہے اگرچہ لازم ہے وطروں کی ترتیب. وطروں کی ترتیب. اور ہن اے متن ہے, ایتھے شرع دا حاشیے دا مطالعہ نہ ہوئے, استاد کنا کو ٹل لائے گا شاگرد نو سمجھان دا, تے کیڑی شے دماغ وچ وڑے گی جی. اور نہیں لوٹتی ترتیب اور نہیں لوٹتی ترتیب فوائد کے لوٹنے کے ساتھ قلت کی طرف, فوائد کے لوٹنے کے ساتھ قلت کی طرف. اور نہیں لوٹتی ترتیب نئی کے فوت ہونے کے ساتھ, نئی کے فوت ہونے کے ساتھ 6 قدیمہ کے بعد قدیمہ کے بعد اصح پر. اصح بھول گئی جزی, پچھلیاں 6 رہندیاں نے تے ترتیب ختم ہو چکی ہے. تے اگاں انہیں ایک وہ قضا کوئی نہیں, تے اگاں انہیں ایک ہن جلن 6 تو بعد اگلی نماز پڑھی, مثلا آج صبح تک 6 ہو گئی ہیں, زور پڑھی, عصر پڑھی, مغرب جڑی قضا ہو گئی تے شاہ پڑھن لگا ہے. ہن مغرب تے شاہ وچ ترتیب ہے کوئی نہیں, اس واسطے کہ ترتیب پیچھے ختم ہو چکی ہے. اے گل ہے جی. بسم اللہ. اصح پر جی بے فی ہمائن دونوں صورتوں میں, ان دونوں پس اگر پڑھے اس نے فرض یاد کرتے ہوئے فائتہ کو, یاد کرتے ہوئے اگرچہ وطر ہوں بہتر ہو, فاسد ہو جائیں گے فرض اس کے, فساد موقوف. ساتھ موقوف پس جب نکل گیا نکل گیا وقت 5ویں کا وقت 5ویں کا ان سے ان سے کہ پڑھ چکا ہے ان کو, پڑھ چکا ہے بعد متروکہ کے یاد کرتے ہوئے متروکہ کو, یاد کرتے ہوئے مطلوبہ تو صحیح ہو جائیں گی ساری. پس نہیں باطل ہوگی متروکہ کی قضا کے ساتھ بعد اس کے